ڈاکٹر زرکا صاحبہ، آج آپ نے احتجاج کیا، یعنی تحریک انصاف کے لوگوں نے، سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے، یہ محض روایت نبھائی گئی ہے یا واقعی آپ کو اس بجٹ سے کوئی اختلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد اللہ صاحب. بات یہ ہے کہ یہ میرا چوتھا سال ہے سینٹ میں، اور یہ جو ناٹک بجٹ کا ہوتا ہے، پہلے تو کوئی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، اب تو اچھی سمجھ آ گئی. بات یہ ہے، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں تولا صاحب اور رانا صاحب، یہ اکانومسٹ والی باتیں جو عام عوام کو سمجھ نہ آئے، اور یہ مذاق کرتے ہیں عوام کے ساتھ، کبھی شادی کبھی منگنی. بھئی لوگوں کی جانوں پہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس اپنے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ ہنسی مذاق میں. یعنی دس از اے پریڈیٹری بجٹ، جس کو شکاری بجٹ کہتے ہیں. یہ وہ بجٹ ہے جو ایک ہیروئن ایڈکٹ نے بنایا ہے. یہ جو پاکستان کے جو اشرافیہ ہیں، یہ ایڈکٹس ہیں. دے آر ایڈکٹڈ ٹو US ڈالرز، جو یہ مانگ کے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، عوام سے ان کے ٹیکس لیتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز. آپ مجھے بتائیں 37% آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ آپ کا فیول خریدنے میں جاتا ہے. آپ کیوں نہیں ایران سے لیتے تیل؟ کیوں نہیں ایران سے تیل لیتے؟ دیر آر سرٹن، آپ 2 4 5 چیزیں جو اگر آپ کرنی شروع کر دیں تو آپ کا بجٹ ایک نارمل بجٹ ہو جائے گا، جس میں انکم اور ایکسپینڈیچر، دیٹ از دا بیسس آف اے بجٹ. یور انکم اینڈ یور ایکسپینسز شوڈ میچ. اگر آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں تو آپ ایکسپینڈیچر کو کم کریں، انکم کو آپ بڑھائیں. یہاں پر تو صرف ایک چیز پہ فوکس ہے کہ ہمیں کہیں سے US ڈالر مل جائے، کیش مل جائے. جس طرح پچھلا جو 23rd IMF کا جو انہوں نے لیا تھا پروگرام شہباز شریف صاحب نے، اس کا 42% انہوں نے MNAs کو دیا. MNAs کو برائبز دی. دے آر ایکچولی برائبز جو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی یہ آپ اور میں، ہم نے تو آج تک دیکھی نہیں، لیکن یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ 11 ارب US ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے دبئی میں پاکستانیوں کی، جبکہ ہندوستان جو ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے اور جس کا اس وقت GDP مطلب اٹ از ون آف دا 4th ان دا ورلڈ. اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے حالات ہیں کہ ان کا 18 بلین US ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے دبئی میں، UAE میں، اور ہماری 11 بلین US ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ جو پیسے لے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ IMF کا آپ ذکر کر رہی ہیں، لیکن IMF کی ڈاکٹر صاحبہ IMF کے پروگرام میں تو جانا ہی ہے نا. یہ تو اس پر تو سب متفق ہیں، آپ بھی ہوتے آج تو IMF کے پروگرام میں جاتے. جب IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو IMF کی شرائط بھی ہوتی ہیں، اس کو ماننا بھی پڑتا ہے. جب آپ گئے تھے تو آپ نے بھی شرائط مانی تھی. تو آج پھر حکومت کیا غلط کر رہی ہے؟ حکومت کی مجبوری ہے اس نے IMF کے پروگرام میں جانا ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب آپ کسی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو یو نیگوشیٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. نیگوشیشن از این آرٹ. اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ بہت کچھ، لیکن جب آپ کی نیتیں ہی خراب ہیں، جب آپ کا صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ ہمیں ڈالر ملنے چاہیے، خواہ اس میں پاکستان کی عوام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے. آپ مجھے بتائیں یہ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے؟ اپنے خرچے کم کریں. اس وقت 10% آپ کا جو بجٹ ہے اس کا جائے گا سول بیوروکریسی کے لیے. سول بیوروکریسی میں آپ نے 400 کے قریب آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے. اور میں اس بجٹ میں دیکھ رہی تھی کہ 2 نئے ماشاءاللہ، ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن بن رہا ہے، ایک ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی بن رہی ہے، کراچی اور اسلام آباد میں IT پارکس بن رہے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ برک اینڈ مورٹر، یہ سیمنٹ اور بلڈنگز بنتی ہیں جن میں ہزاروں AC لگتے ہیں، جن میں فرنیچر آتا ہے، جن کے لیے پھر ہزاروں گاڑیاں بھی آتی ہیں. یہ ہے پاکستان کا PSDP، جس کے بیچ میں مراعات ملتی ہیں ان سول سرونٹس کو جو 22 گریڈ میں بیٹھے ہیں یا جو بھی ان کی آپس کی بندر بانٹ ہے. آپ دیکھیے اس وقت ہماری جو نون لیگ کے جس بیوروکریسی، مطلب میں بڑی عزت کرتی ہوں اپنی بیوروکریسی کی، میرے والد بھی بیوروکریٹ تھے. حسن مرتضیٰ صاحب، کیوں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کو سے مشاورت نہیں کی گئی ہے؟ اور کیا آپ فائنانس بل کو ووٹ بھی نہیں کریں گے؟ اسد اللہ صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ بجٹ ہے اور ہم اتحادی ہیں، ظاہری بات ہے ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم ہر چیز میں شامل ہیں، ڈسکریڈٹ میں بھی کریڈٹ میں بھی،
تو پھر کیوں نہ ہماری مشاورت سے وہ ڈاکومنٹ تیار ہو جو اتنا اہم ہے، جس سے ڈائریکٹلی عوام کے اوپر بوجھ بھی پڑنے ہیں، جس سے ان کی تکلیفوں میں اضافہ بھی ہونا ہے. کیونکہ میں تو سفر میں تھا، میں تقریر وغیرہ تو نہیں سن سکا، لیکن جتنا ایک پتہ چلا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنا ریلیف والا بجٹ ہے یا کوئی عوام دوست بجٹ ہے. یقیناً آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے، ان کی مشکل شرائط ہیں. نہیں لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، اس میں اب ایک بڑا سچویشن اب یہ ہو جائے گی نا کہ اگر آپ اس بجٹ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت ہی نہیں کی گئی، تو پھر آپ اس کو ووٹ کیسے کریں گے جب یہ بل پاس ہونا ہے؟ اور اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے تو یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا، یعنی حکومت اپنا نمبر پورا نہیں کر سکتی. دیکھیں، یہ اس چیز پہ تو دنیا نہیں نہ رک جاتی کہ مشاورت نہیں کی گئی تو ہم اس پہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ لے لیں کہ ہم ووٹنگ میں حصہ ہی نہ لیں یا اس کو ووٹ ہی نہ کریں، اس کی مخالفت میں دے دیں. ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے لیے وہ اس کا سب کو ادراک ہے. ہم یقیناً تحفظات کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور آج بھی جو یہ صورتحال پیدا ہوئی اس میں ہمارے بڑے کم لوگ گئے، اور اسی لیے کم لوگ گئے کہ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ ڈسکس کریں یہ سارا کیا ہو رہا ہے. جب چیزیں کھلیں گی، سامنے آئیں گی، تو اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے نا کہ ہم نے فائنانس بل پہ ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. انرجی سیکٹر تو پاکستان کا ایک اتنا بڑا ایک پرابلم بن گیا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ایکسپرٹس بہت سخت بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان حالات میں پاکستان جو ہے اپنی اکانومی کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا اگر یہ جو انرجی سیکٹر ہے وہ اس طرح سے چلتا رہا. ایف بی آر سے ہمیشہ ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں، تو کہاں پر بہتری ہو سکتی ہے؟ نہیں آپ کی حکومت ہوتی تو کیا کر رہے ہوتا آپ؟ دیکھیے جی، میں تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان جب اس بجٹ کو دیکھتی ہوں، یہ سارے اپنے سلمان شاہ صاحب تو بہت آنریبل ہیں اور باقی لوگ بھی آپ کے جو پینلسٹ تھے، لیکن بات یہ ہے، بات وہیں آتی ہے کہ آپ کی انکم اور ایکسپینڈیچر ہیو ٹو میچ. یو کین ناٹ ہیو ایکسپینسز دیٹ گو بیونڈ یور انکم. تو آپ اپنے ایکسپینسز کو کم کریں، اور پاور سیکٹر اتنا بڑا ہول ہے جو آپ کی پوری اکانومی کو لے کے نیچے جا رہا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن ہے، وہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس، اور اس کے بیچ میں 2-3 چائنیز پاور پلانٹس کے علاوہ باقی سارے ہمارے اشرافیہ کے پاور پلانٹس ہیں. پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹینڈڈ ایک اشرافیہ ہے ہمارے ٹریڈرز، بڑے ٹریڈرز میں، اور باقی جو ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ والے اس ملک میں لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ملک کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں. ان کی نیت جس طرح میں اگر اپنا گھر چلاتی ہوں تو میں اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر چلے، مطلب کلیپس نہ کرے. لیکن جو لوگ بتدریج پچھلے 75 سال سے جو لوگ چل رہے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہ یہاں پر اس کو صرف استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. جب تک یہ نیت بدلے گی نہیں، جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک اندھے کو بھی، میرے جیسے ایک نان اکانومسٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ بڑی آسانی سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایران سے تیل لیں، کیوں نہیں لے سکتے آپ؟ آئی ایم ایف سے آپ کیوں نہیں نیگوشیٹ کرتے ایران کے اوپر؟ کیونکہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ، یو آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ نے ایران کے اوپر جو امریکہ کی سینکشنز ہیں آپ نے ان کو نکال کے دیکھا. آئل کے اوپر سینکشن نہیں ہے، گیس کے اوپر سینکشن ہے. آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، کیوں نہیں کرتے؟ جی صحیح ہے.